اب یہ ساری چیزیں، یہ جو میں نے سارا تجزیہ کیا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بندہ خدا کوئی بات نہیں، گناہ بندے سے سرزد ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ ہم سر سے لے کے پیروں تک 100% فرشتے ہیں، نہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے گناہ ہو جائے نا تو میں رحیم کریم بھی تو ہوں نا، تیرے سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے جو بندہ گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ کرے۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم اور مہربان رب سے کس نے دور کر دیا؟ اگر ہم گناہ نہ کریں، پھر معافیاں نہ مانگے، تو اللہ کہتا ہے پھر میں ایسی قوم لاؤں گا جو گناہ کرے گی، پھر مجھ سے توبہ کرے گی، اور پھر میرے پاس اب وقت نہیں، بخاری شریف مسلم شریف کے اندر طویل حدیثیں ہیں، بندہ جتنی باری مرضی گناہ کرے، صرف صدقے دل سے، سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، سارے مل کے کہو یا اللہ، دل سے کہہ دو یا اللہ میری، اگر یہ الفاظ آپ نے دل سے کہے، خدا کی قسم آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اگر آپ نے دل سے کہیں گے الفاظ، میرے رب کو حضور کسی سفارش کی ضرورت نہیں، وہ لوٹ پوٹ ہونا نہیں مانگتا تم سے، وہ تم سے ڈرامے کرنا نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے بندے دیکھ میں کیسا رب ہوں، تیری ماں بھی تجھے گھر سے باہر نکال کے، وہ دھکا دے کے گھر سے باہر تو نکال دے گی، روٹی نہیں دے گی، لیکن بندے صرف ایک دفعہ مجھے کہنا یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ سنگل، جسٹ اے سنگل ٹائم، نہیں تیرے سے نکلتا کوئی بات نہیں، زبان سے نہ کہہ، دل سے کہہ دے، زبان کو بند رکھ، منہ بھی بند رکھ، دل میں کہہ دے یا اللہ میں شرمندہ ہوں، یا اللہ میری توبہ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او تیرے کریم رب سے تجھے کس نے دور کر دیا؟ وہ رب مسلمانوں کے لیے کریم ہے۔ اچھا یا اللہ میں نے تو بڑی گناہ کر دی ہیں، توبہ تو میں نے کر لی ہے، میرے مولا میرے وہ نامہ اعمال میں گناہ تو لکھے گئے، یا اللہ میں نے سب کے ساتھ زیادتیاں کی، میں نے ظلم کیا، میں نے حق کھائے، میں نے یا اللہ سب کے ساتھ برا کیا، میں نے گالیاں نکالی، میں نے مندے کیے، میں نے نقصان کیے، مولا وہ گناہ تو لکھے کھڑے ہیں۔ حضرت جی میری بات نہیں، قرآن کا 19واں پارہ سورہ فرقان آیت نمبر 70 فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ وہ سارے تیرے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، شرط ہو آگے ٹھیک چلنا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں سیواری میں توبہ بھنی میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی فضل تیرے دیا مولا آسان رکھن والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ کرم کرے جناب، آپ لاکھ مرتبہ توبہ کریں، ہر دفعہ صدقے دل ہوگا، اللہ ہر دفعہ ہی معاف کر دے گا۔ ہمیں کہ اللہ کا تعارف بڑا خوفناک کروایا گیا، اللہ کا تعارف خوفناک کروایا گیا۔ اللہ نے اس قوم کو بھی عذاب دے دیا، اللہ نے اس قوم کو بھی عذاب دے دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا، کسی کو چوڑا بنا دیا، کسی کو یہ کر دیا، کسی پہ آگ برسا دی، کسی پر جناب یہ کر دیا، اللہ جہنم میں جلائے گا، جہنم کے پھر الگ طبقات بتا دیے جناب، اس طبقے میں یہ ہوگا، اس طبقے میں۔ او بابا یہ سارا کچھ برحق ہے جو رب کا سافٹ ویلو ہے، قرآن نے یہی تو نہیں بیان کیا ہے نا، یہ حدیث مبارکہ کے اندر آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ پنشمنٹ ملی کیوں؟ یہ لوگ اس حد تک جو ہے وہ خار کیوں ہوئے؟ اللہ کی حدوں کو توڑ کر چیلنج کر کے رب کریم نے ان کو، لیکن میری جان جب رب سونے کے ساتھ ان کی یاری رہی ہے، قرآن یہ نہیں بتاتا کہ آسمان سے جنت سے ان کے لیے کھانے بھی اترتے رہے جناب، قرآن یہ پہلو بھی بتا رہا ہے، قرآن یہ پہلو بھی بتاتا ہے جناب ان کے پروٹوکول کے لیے، جب تک انہوں نے رب کو راضی رکھا، ان کے پروٹوکول کے لیے ایک پتھر سے رب نے 12 چشمے بھی جاری کیے ہوئے، ان کے پروٹوکول کے لیے۔ آپ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ رب کریم نے کیا کمال کا آپ کا اعزاز رکھا۔ ایک یوسف کو، ایک اللہ والے کو جس وقت لوگوں نے بغیر کسی وجہ کے بیچ دیا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کھوٹے سکوں کے بدلے اللہ نے پھر ان کو اعزاز کیا دیا، جب تک پورے مصر کا بچہ میرے یوسف علیہ السلام کا نوکر اور غلام نہیں ہو گیا، رب سونے نے بدلہ پورا نہیں کیا۔ یہ بھی بتاؤ نا، بندے کے ساتھ یاری کا بھی بتائیں نا جناب۔ حضرت جی ایک ہی پہلو، اس پہلو نے ہمیں سختی طرح کر دیا ہے،
وہ سختی کا پہلو بتا 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 کے سختی کا پہلو، وہ اللہ کی نرمی کا پہلو کدھر گیا، اس کے کرم کا پہلو کدھر گیا؟ اس نے ہمیں اپنا تعارف جب کروایا، سب سے پہلے آپ پڑھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بسم اللہ الجبار القہار بھی تو کہہ سکتا تھا، وہ جبار کا ہار سے اپنا تعارف نہیں کروا رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ آپ اپنا تعارف دیکھیں جب وہ کروا رہا ہے، اکثر قرآن پاک کا حصہ اس کی رحمت، اس کی عفو پر، اس کی درگزر پر اور اس کی معافی پر، اس کے عیبوں پر کے پردے پر قرآن پاک ہمیں نشاندہی کر رہا ہے۔ ارے جی اس پہلو کو ہم نے کیوں نہیں بتایا؟ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا بھی قرآن کہہ رہا ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا بھی کہہ رہا ہے، یہ جاہل بھی ہے، یہ جلد باز بھی ہے، یہ بڑا جو ہے وہ ظالم بھی ہے، یہ کفر کرنے والا بھی ہے، یہ فلانا کرنے والا بھی ہے۔ پھر یا اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یاری میرے ساتھ لگا لے گا، میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا۔ لکھنا اللہ نے، قلم اللہ کا، لو اللہ کا، فیصلہ اللہ کا، جنت اللہ کی۔ میرے سرکار ذرا ادھر بھی ذرا آ کے پہلو دیکھیں نا حضرت جی، رب کعبہ کی قسم ہے، منبر رسول پر میں بیٹھ کے آپ کو بڑی ضمانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، ہاں جی، ان 76 سالوں کے اندر ہر نظام آپ نے کیا، آپ نے استعمال کیا، ہر نظام کو سامنے لے کے آئے، کبھی فلانی پارٹی، کبھی فلانی پارٹی، کبھی فلانی پارٹی، کی کیتا ہے انہوں نے پاکستان سے ٹکا ٹوکری کرنے دے کی کیتا؟ رب کعبہ کی قسم ہے، برطانوی دور حکومت سے لے کر آج تک دنیا یہ کہتی آ رہی ہے پاکستان سونے کی چڑیا ہے، پاکستان کے اندر معدنی ذخائر، یہ سارا کچھ، صرف اور صرف ہم کیوں محروم ہیں؟ گندم ہمارے ملک کی، کپاس ہمارے ملک کا، جناب ہر دنیا کا سونا ہمارا، گیس ہمارا، پانی ہمارا، پیٹرول ہمارا، تانبا ہمارا، کوئلہ ہمارا، نمک ہمارا، ہر شے ہماری، لیکن آپ نہیں استعمال کر سکتے، کیوں؟ رب سے یاری نہیں ہے نا۔ ابھی تو جناب اکاؤنٹ میں شاہی کوئی نہیں، نہ نیکیوں کے اکاؤنٹ میں، نہ پیسے کے اکاؤنٹ میں۔ میں کہتا ہوں 76 سال کے بعد صرف 6 سال کے لیے، نہ 6 سال کرو، 5 سال کے لیے میرے مصطفیٰ کا نظام ہی لے آؤ یار۔ 5 سال کے اندر اگر یہ اللہ سونا اس ملک پاکستان کو 500 سال آگے نہ کر دے تو بات ہوئی نا جناب۔ یہاں پر پھر کوئی بھوکا نہیں مرے گا، ماں اپنے بچوں کو مارے گی نہیں، باپ اپنے بچوں کو خود لے کے خودکشیاں نہیں کرے گا، زہر نہیں کھلائے گا۔ وہ ایک خبر میں نے پڑھی یار، دل کلیجہ منہ کو آتا ہے، ماں بچیاں رو رہی ہیں، اماں کچھ کھانے کو دے دو، اماں کچھ کھانے کو دے دو، وہ زہر کی بوتل لے کے اپنی بچیوں سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا یہ کھا لو، ہے نہیں تو پھر اس کے بعد تمہیں کبھی بھوک نہیں لگے گی۔ میں اس کا وارث ہوں جس کا یہ سلوگن تھا کہ نہر فرات کے کنارے پر کتا بھی پیاسا مرے گا تو عمر کا گریبان پکڑا جائے گا۔ مجھے حضرت وہ وارث نظر نہیں آ رہے۔ پاکستان کے اندر ارباب اقتدار میں 5% اقلیت ہو جائے گی، 10% اقلیت ہو جائے گی، باقی 90% تو مسلمان ہیں نا۔ یہ ساری جتنی بھی وہ ہائے ہائے میری، ہائے ہائے میری، ہائے میں، ہائے میں، ہائے میں، یہ جس دن اللہ کہتا ہے تو چھوڑ دے گا نا اور میرے سے یاری لگا لے، پھر اللہ کہتا ہے میں عالم یہ کر دوں گا۔ آج تو بھیک مانگتا پھر رہا ہے نا اللہ واسطے، IMF مجھے دے دو، اللہ واسطے مجھے دے دو، کبھی امریکہ دے دو، کبھی لندن دے دو، کبھی چائنا دے دو، کبھی کچھ دے دو۔ آج تو بھیک مانگتا پھر رہا ہے، وہ زمانہ آئے گا کہ تیرا ہر ملک کا فرد دنیا کو قرضہ دے گا۔ یہ چیزیں، یہ شعبان المعظم کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ سے یاری جوڑو۔ سامنے ذوال احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ پر اور مجھ پر کرم کرے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آج جمعے کے بعد ہم انشاءاللہ 11 شریک کا پروگرام بھی کریں گے، اور خاص 15 شعبان المعظم کو انشاءاللہ پھر مزید اس رات کے حوالے سے، اس دفعہ اس جمعے میں اس مہینے کے حوالے سے عرض کیا ہے، اس رات کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔